Mohtaram Nazir Ahmad Qureshi Sahab, if you can unmute your mic, please. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمیں مولانا سعید الرحمان صاحب کی زیارت اور اپنے پیارے بھائی جن کو میں کشمیری کہہ رہا ہوں حنیف صاحب سے ملاقات اور اپنے بھائی تجمل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میاں صاحب رحلت فرما گئے ہیں، انفارچونیٹلی مجھے 2-3 دن کے بعد کوئی میسیج میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پتہ چلا، تو میں نے فوراً میاں عبدالحق صاحب کو فون کیا. میں نے کہا میں نے اس طرح سنا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہاں، بہت ہی بڑا نقصان ہوا ہے خاندان میں. میاں صاحب کو جب میں نے دیکھا پہلی بار، جب میں 90 میں آیا یہاں پر، UKIM کی انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس تھی تو مجھے بھی اس میں دعوت ملی تھی اور میں یہاں آیا تھا. اور مولانا سعید الرحمان صاحب کی اس وقت جو مجاہدانہ حرکتیں میں نے اسی دن دیکھی تھی جب برمنگم کے کسی ہال میں وہ ہوا تھا اور چند شرپسندوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم اور دائم رکھے اور دین کی خدمت جس طرح یہ کر رہے ہیں وہ موقع ہمیشہ رکھے، سایہ ان کا قائم رہے. پہلی ملاقات وہاں سے شروع ہوئی. مجھے بلال بیٹے نے پچھلی دفعہ یاد دلایا کہ پھر دوبارہ جب مجھے دعوت ملی تھی تو محترم قاضی صاحب تشریف لائے تھے اور ہمیں شاید ان کے دولت قدے پر بھی آنے کا شرف حاصل ہوا تھا. قاضی صاحب تھے، پروفیسر صاحب تھے، میں تھا. تب سے ان کے ساتھ ایک رابطہ، ایک ریلیشن پیدا ہوئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب جو تھے نرم دم گفتگو تھے لیکن گرم دم جستجو تھے. درد دل رکھنے والی شخصیت تھے اور کشمیر کے درد کو وہ دل سے محسوس کرتے تھے. جب بھی رمضان آتا تھا فون کرتے تھے. میں یہاں سے کبھی مجھے ضرورت نہیں پڑی. نذیر صاحب میں نے یہاں پر ڈونیشنز مجھے ملے ہیں تو کیا کروں؟ میں کہہ رہا تھا ان کو اکاؤنٹ میں بھیج دیجئے، ہم انشاءاللہ ارسال کریں گے. اس طریقے سے وہاں پر جو متاثرین تھے، وہاں پر جو یتیم اور بیوائیں تھی، ان کی مدد، جس طرح حنیف صاحب نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے اگر آپ کوئی خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں صرف کریں گے، کچھ بائیں کو بھی پتہ نہیں چلے. اور آخری ملاقات جو ہماری ہوئی تھی بالمشافہ وہ اولڈم میں ہوئی تھی، جب وہاں پر سالانہ جو کنونشن ہوتا ہے UKIM کا. تو مجھے دیکھ کے فوراً آئے، ہم آگے تھے تو انہوں نے کہا ضروری بات ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہاں پر وہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبر کریم صاحب شاید وہاں کے، کہا وہ ہیں، ان سے ملاقات کرانی ہے آپ کی فوراً. اور جب وہ نکلے تو مجھے اٹھا کے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی اور کشمیر کے سلسلے میں کچھ مشکلات ہوئی تھی اس پر ڈسکشن کر رہے تھے. یعنی ہر طرف سے میاں صاحب نظر رکھتے تھے کہاں کیا کرنا ہے. وابستگی تحریک اسلامی سے تھی. اسلام کے ہی عاشق ہی نہیں تھے، وہ تو ان کے خون میں کوٹ کوٹ بھرا تھا. اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے تحریک اسلامی سے وابستہ تھے. اور جو بھی ان سے تحریک اسلامیہ کا کوئی بھی آدمی ملتا تھا تو مجھے یہ
बिल्कुल जैसे वो उनका सदियों से जानने वाला, डिकेड से जानने वाला होता था। जिस तरह वो कुरान में अल्लाह ताला फरमाए वज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अलफ़ बैन क़ुलूबिकुम वअस्बातुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये वो नियामत जो इस्लाम की अल्लाह ताला ने दी थी, जिसकी वजह से दिल इस तरह मिले थे जैसे भाइयों के मिलते हैं। मैंने उनको वही उख़्वत, वही मोहब्बत और वही नज़दीकी उनमें पाई। इनमें एक चीज थी, जब वो कुछ कहते थे ही मेंट मुझे क्या, मैं क्या कह रहा हूं। वादा किसी के साथ करते थे तो पूरा करते थे। अगर इख्तिलाफ किसी के साथ होता था, उनको ये बड़ी खूबी थी उनकी, महसूस नहीं होने देते थे मैं आपका मुखालिफ हूं, बल्कि उसको इस तरीके से समझाते थे। मुझे उन्हीं के कुछ हल्के में हुआ था और उनको इस तरीके से समझाते थे कि एक दर्दमंद भाई, एक दर्दमंद बाप अगर छोटा होता था, इस तरीके से उनकी गलती को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। ये चीजें कम ही लोगों में होती है। कुरान में भी बार बार जब हम देखते हैं तो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। और वो कहते वही थे जब वो कुछ किया करते थे। हकीकत है वल्लाह, मुझे अभी भी वो जिस तरह यानी अपने तजुमुल साहब या अपने हनीफ साहब कह रहे थे, वो मुस्कुराहट जो कभी भी उसके चेहरे से नहीं हटती थी, वो इस वक्त जैसे मुझे महसूस हो रहे हैं, वो मेरे सामने इस वक्त मुस्कुराते हैं। और जब किसी काम के लिए करने जाते थे, किस सूरत के साथ और किस जोश और जज्बे के साथ वो जाते थे करने के लिए, वो इस वक्त भी है। ये सूरत, ये तहरीक इस्लामी ही दरअसल इंसान में पैदा कर देती है। इस मौके पर जब वो हमारे दरमियान नहीं है, दुआओं के बगैर हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जो भी उनकी सही जुहद थी, अल्लाह ताला उसको कबूल करें और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम से नवाजे। आमीन। लेकिन इस वक्त मुझे तहरीक इस्लामी के बानी याद आ रहे हैं, जिनके दावत ने, जिनकी तरबियत ने हमें ऐसे भाई दे दिए, हमें ऐसे रहनुमा दे दिए। वो लोग जो बड़े दुनिया परस्त थे, लेकिन जब मौलाना के इस दायरे में आ गए और तरबियत ली, वो जब ऐसे बने कि जैसे चलते फिरते कुरान होते थे। अल्लाह ताला उन्हें बहुत बुलंद मुकाम अता फरमाए। आमीन। और हमें उम्मीद है जब तक तहरीक इस्लामी है, ये आते रहेंगे ऐसे लोग। लेकिन यहां पर भी मैं ये अर्ज करके चलूं, जो लोग इस दुनिया से निकलते हैं, जब वो आंखें बंद करते हैं, मोमिन की जो जिंदगी है, असली जिंदगी उस वक्त शुरू हो जाती है जब ये आंखें बंद कर लेता है। हमारी असली जिंदगी उस वक्त शुरू होती है जब हम आंखें बंद कर लेते हैं। क्या बेहतरीन जिंदगी है वो। बेशक। मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आ रही है, अल्लाह ताला उन्हें उम्र दराज अता फरमाई, बहुत ही बुजुर्ग हैं। एक दफा बातें इसी पर कर रहे थे। मैंने उनको कहा, हुजूर ये जो हमारी जिंदगी है, लग क्या रहा है, असली तो हमारी वही जिंदगी है। यहाँ पर 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 130 भी गए हैं लोग। हज़रत नूह तो 900 साल के भी थे। लेकिन उसके बाद कहा तो रब के हुजूर ही जाना है। उसने इस पर एक और बात कही, कहा कभी कभी मैं सोचता हूँ और दिल चाहता है कि बस एकदम अगर खुदकुशी भी करनी पड़े उधर चला जाऊं। मैंने कहा ये क्या आप कर रहे हैं हुजूर, ये तो हराम है। नहीं कहा, ये मैंने मिसाल की।
جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں دنیا کی ادھر جاتے ہیں وہاں پر اپنے ہی ہوتے ہیں بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان میں سے بنایا ہو ان کو بھی جنتی بنایا ہو. بے شک. کہا وہاں کون ملے گا ہمیں؟ تو میں نے ان کو کہا, میں نے حضرت سلمان حضرت بلال حبشی کی بات کہی. میں نے کہا کہ جب وہ شام گئے تھے, شاید وہ واقعہ سبوں کو مولانا کے سامنے یہ واقعہ کیا بیان کروں, یہ تو آفتاب کے سامنے تو چراغ جلانے کے مترادف ہیں. جب انہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو ان کو کہا اے بلال کیا آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ فوراً سویرے اٹھ کے وہ مدینہ سفر اس نے روانہ کیا کہ حضور نے مجھے بلایا ہے. آئے حضرت عمر کے پاس چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو انہیں کہا بلال چلیے نماز جو ہے وہ ہم مسجد میں پڑھتے ہیں. جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا نہیں اب آپ اذان دیں. جب انہوں نے اذان دی لوگ سمجھ رہے یہ بلال ہے. وہ سما پیدا ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور بلال اذان دیتے تھے. روتے ہوئے گھروں سے نکلے اور مسجد نبوی میں جب پہنچے بلال کو دیکھا وہ چلانے لگے. بہرحال کہنا مجھے یہ ہے جب واپس چلے گئے ان کے وہ کچھ یعنی بیمار ہوئے کیا ہوئے تو ان کو آخری وقت جب آیا تو ان کی اہلیہ نے ان کو دیکھا کہ یہ اب رخصت ہو رہے ہیں تو اپنے ہی بچے تھے وہ کہہ رہے تھے واہ حزنا. یہ عرب لوگ جب ان کی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو واہ حزنا, جس طرح ہم کہتے ہیں آہ مصیبت. تو حضرت بلال کہتے کلمہ پڑھتے پڑھتے واہ سودا, اور میری تو بڑی خوش قسمتی ہے. اہلیہ نے کہا یا بلال آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں, یہ تو ہمارے کام نہیں, میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں لیکن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا, میں ان سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات کے لیے, میں جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے لیے. اقابل خلیل, میں اپنے دوستوں سے جگری دوستوں سے ملوں گا وہاں پر. اب جب جاتے ہیں آج ہمیں کیا سننا ہے؟ بیٹا بلال صاحب اور ان کے بھائیوں سے میری ایک استدعا ہوگی یا ان کی فیملی سے, یا ہم سبوں کو یہ خود اپنی نظر خود ڈالنی ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ کل نبی محترم جب ہمیں دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ میرا امتی ہے؟ جب ہم ادھر پہنچیں گے وہی بلال حبشی کہے گا یہ میرے آقا کے غلام ہیں جس طرح میں ہوں. کیا ہمارے والدین ہماری ملاقات ان سے وہاں ہوگی؟ ہمیں آج اس کی فکر کرنی ہے. بلال صاحب کو یاد دلاؤ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی جاتا ہے تمام اعمال اس کے بند ہو جاتے ہیں, البتہ اس کا علم اس کے کام آتا ہے, اس کا صدقہ جاریہ اس کو کام آتا ہے, اور اس کے بیٹے اس کی اولاد جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں وہی بدعا پہنچتی ہے. ہمیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قدوہ جو کسی امت کو ملے ہیں لیکن جن کے بارے میں خود رب کریم اعلان کرتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے آپ کے لیے جو ماڈل بنایا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میاں صاحب اس وقت خوش ہوں گے جب بلال صاحب کے بھائی, بلال صاحب کی فیملی, بلال صاحب کی بہنیں, ہم سب اس نقش قدم پر چلیں جو نبی محترم نے ہمیں دیا ہے, عطا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ والدین تو خوش ہوں گے جس وقت ہم جائیں گے
استقبالیوں میں یہی ہوں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا حدیث کے بارے میں کہ جب ہم جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملاقات کریں. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیین میں جب ارواح پہنچتے ہیں تو اس کے جو اقارب ہوتے ہیں یا کہیں بھی علیین میں پہلے جب اس کے اقارب وہاں پر ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے پھر پوچھتے ہیں بتائیے فلان کیسا ہے، فلان رشتہ دار کیسا ہے، فلان دوست کیسا ہے. پھر کسی کے بارے میں جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو آج اس کے تو 5 سال 6 سال ہوئے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں. تو حدیث میں آئے ہیں کہ وہ سب ہاتھ بنتے ہیں. کہتے ہیں وہ تو یہاں نہیں آئے ہیں علیین میں، اس کا مطلب ہے وہ سجین میں بھیج دیے گئے ہیں. پھر ہاتھ ملتے ہی رہتے. ایسی زندگی جو آنکھیں بند کرنے کے لیے ملتی ہے، یہ انسان کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں امید ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میاں صاحب وہاں پر اپنوں کے ساتھ ہوں گے، وہاں پر اس تحریک بانی کے ساتھ ہوں گے جس نے ہماری اس تحریک اسلامی کی بنیاد ڈالی. وہاں پر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اکثر آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تحریک اسلامی کے لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں دیکھتے ہیں، خوابوں میں دیکھتے ہیں. ان سے پوچھا بھی گیا، انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا. مجھے جب میں سعودیہ میں تھا وہاں پر ہمارے آفس میں ایک ڈرائیور کام کر رہے تھے، ینگ تھے لیکن سیما بھی طبیعت کے تھے، پٹھان تھے. وہ مجھ سے پڑھتے تھے میرے پاس. ایک دفعہ کہا کہ قریش صاحب میں نے خواب دیکھا. میں نے کہا کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پیلس ہے، پیلس میں مہمان آئے ہیں، لوگ جوک در جوک ان مہمانوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن جب یہ مہمان نکل رہے ہیں آگے آگے میں نے دیکھا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ آگے آگے راستہ بنا رہے ہیں. وہ لوگوں کو ہے ایک سائڈ رہو ایک سائڈ رہو، پھر دکھا رہے ہیں یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ خلفائے راشدین. یہ یقین ہونا چاہیے جس تحریک کے ساتھ ہم ہیں یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، یہ تحریک اسلامی ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، میاں صاحب جیسے لوگ، مولانا صاحب جیسے لوگ، حنیف صاحب جیسے لوگ. آپ نے شاید طفیل صاحب، مولانا طفیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہوگا. وہ اکثر ہوتے تھے جب مولانا کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ مجھے تو انہوں نے یہاں چھوڑ کے خود چلے گئے. ان لوگوں کی بلندی کتنی ہے، جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ٹوپیاں جو ہے وہ گر جاتی ہیں. اور بلال صاحب اس تحریک کے ساتھ جو والد صاحب کا رشتہ تھا، اس رشتے کو قائم اور دائم رکھیں اور اسی راہ کو اختیار کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما ان تمسکتم بہما. میں نے آپ کو 2 چیزیں دی ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گی جب تک آپ ان کو مضبوطی سے پکڑیں گے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میں اپنی سنت آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو آپ جیسے فرزند سے جو نوازے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح نمونہ بننا ہے جس طرح ہم سبوں کو نمونہ بننا ہے اسلام کا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور آپ کو وہاں جا کے بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنے والدین کی ٹھنڈک بنائے. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اس دنیا سے نکالے ہم تحریک اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں، ہم اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں. باقی سب یہاں ہی چھوڑنا ہے. ملینر کوئی ہو، بلینر کوئی ہو، جہازوں کے مالک ہو. میں نے خود عرب میں دیکھا ہے بلینر کیا ہے، ٹریلینر کیا ہے. ملینز آف ٹریلینز ان کے پاس تھے، ان کے پاس بڑے بڑے عہدے تھے،
لیکن جب چلے گئے خاک کے ساتھ خاک ہوئے ہیں، نام تو صرف کل شیء خالق الا وجہ بے شک حکم الیہ ترجعون۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔